بہت شکریہ بیگم رضا ریاض صاحبہ، آج ہمیں آپ کے گھر آنے کا موقع ملا آپ کی دعوت پہ، اس کا لیے ہم بڑے شکر گزار ہیں۔ ہمارے ساتھ باقی لوگ بھی ہیں، اور جس طریقے سے آپ نے ہمیں سارے گھر کے بارے میں بتایا، اور مجھے بڑی اس میں دلچسپی پیدا ہو رہی ہے ان باتوں میں کہ 1929 میں یہ گھر جو تھا وہ بنایا گیا، اور خاص طور پہ اس زمین کی جو قیمت میں نے سنی ہے 500 روپے کنال، تو دل چاہتا ہے کہ کاش وہ زمانہ واپس آ جائے اور اسی قیمت پہ زمینیں مل سکیں اور ہمارے جیسے بے گھر لوگ بھی گھر والے بن جائیں۔ بالکل، تو بہت خوبصورت بنا ہوا گھر ہے باہر بہت سے پیارا دیکھنے ہے۔ میں، لیکن اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ یہ تاثر درست ہے ہمارا؟ جی بالکل، اتنی زیادہ یہ چھوٹا کمرہ جو ابیان کا اسٹڈی روم ہے وہ ویسے ہی ہے، اس کو نہیں ہم نے چھیڑا۔ اس گھر کا تھوڑا سا ہم نے فرش اونچا کیا ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بارش کا پانی اور چیزیں اس طرح پانی آ جاتا تھا، تو اس کو اونچا کیا، تو چھتیں بہت اونچی تھیں وہ ذرا نیچی ہو گئیں، اور ہمارے جو تھے ٹھیکیدار صاحب وغیرہ انہوں نے کہا جی چھت کمزور نہیں تھی، اور وہ کیا ہوتا ہے لینڈ لوہے کا جو تھا وہ اچھی چھتیں تھیں، لیکن اس نے انسسٹ کیا کہ اس کو بدل دیں، تو ہمیں چھت بدلنی پڑی، اور اس کو توڑنا بھی اتنا مشکل ہوا جو انہوں نے توڑ کے نئی ڈالی کہ وہ کئی دن وہ چھت اتنا مضبوط گھر تھا کہ میں کیا بتاؤں۔ 2.5 فٹ کی دیوار تھی، چونے سے بنا ہوا گھر تھا، سیمنٹ سے نہیں بنا اور ہوا مجھے تھا۔ یہ بات بڑی دلچسپ محسوس ہوئی کہ آپ نے بتایا کہ یہ دوسرا گھر تھا کسی مسلمان کا اس علاقے میں جب حفیظ صاحب یہاں پہ آئے تھے۔ اچھا، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ حفیظ صاحب جو تھے اور ان کا خاندان وہ اچھے خاصے خوشحال سے لوگ تھے، جی لیکن یہ کیوں تاثر ہے کہ ان کے وسائل اتنے کم تھے کہ ان کو اسکول بھی چھوڑنا پڑا، اور یہ کس وجہ سے ہے یہ سب کچھ؟ مجھے بہت سارے تاثرات، میں خود حیران ہوتی ہوں۔ اب میں پہلے اتنا جب دیکھیں جو چیز آپ کے والدین آپ کے سر پہ ہوتے ہیں آپ اتنی ان کو امپورٹنس نہیں دیتے، اتنا ان کے بارے میں پڑھنے اور کھوج لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو ہوتے ہی آپ کے پاس ہیں۔ لیکن اب کیونکہ میرے والدہ بھی فوت ہو گئی ہیں، ابیان بھی نہیں ہیں، تو اب میں نے یہ دیکھا کہ یہ تو بڑی غلط بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو ان کی تصویر کی جگہ جگن ناتھ آزاد کی تصویر لگتی ہے، سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ ان کی تصویر کو ہی غائب کر دیا کہ ان کی شکل ہی نہ کوئی دیکھ سکے، کسی اور کی شکل۔ پھر ان کے بارے میں عجیب عجیب سی باتیں ہیں کہ اتنی غربت تھی کہ بیچارے پڑھ بھی نہ سکے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ 7ویں تک انہوں نے پڑھا، لیکن ان کی وجہ اسکول چھوڑنے کی تھی کہ ان کا وہ کہتے تھے مجھے لگتا تھا کہ یہ بہت سلو، میں تو بہت سالوں میں یہ تعلیم کا خزانہ اپنے اندر ڈال سکوں گا، اور ان کو بہت ہی شوق تھا تعلیم حاصل کرنے کا، اور خاص طور سے اسلامی تعلیم، مختلف زبانیں اور دینی تعلیم، اس کے علاوہ عربی، فارسی، شعر و شاعری۔ تو اس لیے انہوں نے بہت مختلف جگہوں پہ جا کے تعلیم حاصل کی اور اسکول چھوڑ دیا تھا۔ رہا یہ کہ یہ وجہ نہیں تھی کہ پیسے نہیں تھے پڑھنے کے۔ میری دادی بڑی امیر خاتون تھیں، ان کے بڑے گاؤں تھے، سنا جہاں تک میں نے اپنی دادی نہیں دیکھی، لیکن میرے ابا جان کہتے تھے کہ تم میری ماں کی شکل کی ہو، تو ایسی سی ہوں گی وہ۔ تو میری دادی بہت امیر خاتون، آپ کو دیکھ لیا اس نے، آپ کی دادی کو دادی دیکھ لی بس، ابا جان کی میری ماں جیسی ہے۔ اور میرے دادا جو تھے ان کا کاروبار تھا فوجی وردیاں بنانے کا، اور کافی بڑا کارخانہ تھا ان کا جس میں فوجی وردیاں بنتی تھیں جب انگریز فوج ہوا کرتی تھی، تو وہ اچھے ویل ٹو ڈو آدمی تھے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہمیں ابا جان خوشی سے بتاتے تھے کہ میرے دادا نے 40 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا، حافظ شمس الدین۔ اچھا، یہ بتائیے، آپ نے قومی ترانے کا ذکر کیا ہے، وہ تو ظاہر ہے ایک بہت ہی اعزاز تھا بڑا کہ ان کے حصے میں آیا، بے شمار لوگوں نے کوشش کی اور وہ چنے گئے، اللہ جس کو چاہے یہ عزت دیتا ہے۔ لیکن جہاں ایک طرف ان کی عزت میں بے شمار اضافہ ہوا،
تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی دشمنیوں میں بھی بہت اضافہ ہوا، اور غالباً یہ شعر اسی کی زمانے کی ہے، دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. یہ درست بات ہے. جی بالکل. جب ترانہ پاس ہوا حفیظ جالندھری کا، وہ 723 ترانے آئے تھے ایک مقابلے میں، کمپٹیشن تھا، تو 722 ترانے نہیں ہوئے، اور وہ سب شعراء تھے پاکستان کے جنہوں نے لکھے تھے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ بھی ایک ادبی شخصیت ہیں کہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک حد تک دوست بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی ایک چیز تھی کہ پاکستان کا ترانہ ہر آنر تھا کہ ہر آدمی چاہتا ہوگا، ہر شاعر چاہتا ہوگا، اور بہتر اس نے محنت بھی کی ہوگی، لیکن جب حفیظ صاحب کا ہو گیا تو بہت قریبی دوست اور بہت ہی عزیز لوگ جن سے وہ یہ توقع نہیں رکھ رہے تھے کہ یہ میرے اتنی برائی میری کریں گے، اتنی دشمنی کریں گے، اس حد تک جا سکتے ہیں. تو جب پھر انہوں نے لکھا تھا کہ عرض ہنر بھی وجہ شکایات ہو گئی، چھوٹا سا منہ تھا مجھ سے بڑی بات ہو گئی، بہت ہو. اور دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. اچھا، اسی میں ایک اور واقعہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ جب یہ ترانے کی منظوری کا معاملہ تھا تو ایک اور صاحب تھے ذوالفقار بخاری صاحب، زید بخاری صاحب. جی انہوں نے بھی بڑی محنت سے ترانہ لکھا تھا، اور ان کی کوشش تھی کہ کچھ ان کا بھی حصہ اس میں شامل ہو جائے، آدھا حفیظ صاحب کا لے لیا جائے، آدھا ان کا لے لیا جائے. تو اس پہ پھر حفیظ صاحب نے غالباً انکار کر دیا. یہ بات ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. بخاری صاحب بھی سنا ہے، بات کس سے ہی سنی ہوئی میں نے کہ وہ بھی ابا جان کے بڑے قریبی دوست تھے، اور ان کے بڑے بھائی جو تھے وہ بہت ہی پطرس بخاری صاحب سے بھی بہت دوستی تھی. تو جب اور ذوالفقار بخاری صاحب کیونکہ ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل تھے، تو اس وجہ سے بہت ان کا انفلوئنس بھی تھا، اور تھوڑا سا ان میں یہ بھی تھا، ذرا تکبر قسم کی چیز بھی تھی ان میں، تو وہ کسی کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے کہ میرے مقابلے میں کوئی آئے. تو کہاں کہ حفیظ صاحب آ گئے، تو پھر بخاری صاحب نے پہلے تو ان کا ترانہ بھی بہت سی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، وہ اتنا پائے کا نہیں ہے. تو وہ جب نہیں منظور ہوا تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ کوئی بات نہیں، 2 بند میرے رکھ لیں، 2 حفیظ کے رکھ لیں، سارا حفیظ کا کیا رکھنا. تو پھر حفیظ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میرا تو میں تو ایک لائن بھی، ایک لفظ بھی میرا اپنا رکھیں، میں کسی کے ساتھ یہ شیئر نہیں کر سکتا. اچھا، یہ بتائیے کہ شاہ نامہ اسلام حفیظ صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت شاہکار ہے، بڑی اس کی پذیرائی بھی ہوئی. تو ایک طرف تو شاہ نامے والے حفیظ صاحب ہیں، دوسری طرف حفیظ صاحب یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں. جی، تو وہ کس کو یہ بتا رہے تھے؟ یہ ضرور اپنے دوستوں کو بتا رہے ہوں گے کہ بھئی تم بھی جوان ہو، میں بھی جوان ہوں. 24 سال کی عمر میں لکھا تھا، سن 24. وہ عمر تو بڑی خطرناک تھی نا، تو پھر انہوں نے کہا ابھی تو میں جوان ہوں. تو آپ کوئی پرانا راز جو ہو ہمیں شیئر کر سکیں؟ ابا جان کا، ابا جان، میں سعودی عرب میں رہی ہوں، تو وہاں ایک کلب تھا ہمارا، ہم نوا لیڈیز کلب تھا، جو ہماری ایمبیسی کی طرف تھا، اور ساری یعنی پاکستانی لیڈیز کا، اس کی میں پریزیڈنٹ بھی رہی ہوں. اس میں پھر بہت سی ہماری لیڈیز ہی تھیں، گھر کی عورتیں تھیں، وہ ہم مل کے اس کو چلاتے تھے. تو ہم نے کہا کہ مشاعرہ، کسی نے کہا کہ چلو مشاعرہ کرتے ہیں. تو کوئی کتاب لے کے آئی کہ کسی شاعر کی، کوئی پنجابی کے بڑے اچھے شاعر تھے. میں نے کہا اچھا، کتاب تو میرے پاس بھی ہے میرے ابا جان کی، میں بھی لے آئی. میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی فنی، کوئی مزاحیہ، کوئی ایسی ہو جس میں ہاں بہت ہی زیادہ محبت کا یا ایسا ذکر ہو کہ لوگ سنیں، ہنسیں. لیڈیز کی ہی ایک ہوتی تھی. یقین مانیں آپ بھی حفیظ صاحب کا کلام پڑھیں، بچپن ہی ہوگا جب 1916 میں 16 سال کی عمر میں، 15 سال کی، 24 کی، 28 کی، 30 کی،
ان کا اتنا میچور کلام ہے. یعنی ابھی تو میں جوان ہوں میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہے بہت اس قدر قریب مجھے نہ آئے گا یقین, نہیں ابھی نہیں, ابھی تو میں جوان ہوں. تو وہ 24 سال کا ایک لڑکا یہی سوچتا ہے نا, تو اس طرح کا تھا. تو پھر مجھے تو وہاں سے کوئی ایسی مزاحیہ چیز ملی ہی نہیں, پھر ہم نے کچھ اور کر لیا. ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. کس کو کہہ رہے تھے کہ ابھی وہ کہہ رہے ہوں گے کسی, بہت سارے لوگوں کو کہہ رہے ہوں گے. ٹی وی دیکھتے تھے جب بھی کوئی اچھی عورت آتی تھی تو پوچھتے تھے کہاں رہتی. امی کو یہ بڑا اعتراض یہ تھا. بات اب آپ بتا دیں تاکہ ہمارے ریکارڈ میں آ جائے. اس عمر میں جب ہماری شادی ہوئی ہے تو کافی بڑے تھے ابین, تو میں ہوں بھی ان کی مطلب کافی بڑی عمر والی اولاد آخری. تو وہ امی اب ٹی وی جب شروع ہوا تھا پھر ٹی وی دیکھنے تھوڑی دیر بیٹھتے. ابا جان زیادہ تو ٹی وی دیکھتے نہیں تھے, تو کوئی گانے والی آ رہی ہے یا کوئی, ان کو پکا راگ اور پکا گانا جو تھا وہ پسند, وہ دیکھتے تھے. اس سے ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا. پھر کوئی اور ہو تو وہ کہتے تھے اچھا یہ کون ہے, کچھ نام نہیں پتہ ہوتا تھا, یہ کون ہے, کہاں رہتی ہے. اب امی جل جاتی تھی, غصہ آ جاتا تھا, بھائی یہ کیوں پوچھتے ہیں کہاں رہتی ہے, مجھے کیا پتا کہاں رہتی ہے. آپ نے کہا نہیں کہ اگر آپ کا نہ پوچھتے یہ کون ہے اور کدھر ہے تو شادی کیسے ہو سکتی؟ بالکل, وہاں تو گھر پہنچ گئے تھے نانی کے پاس. تو بس یہی تھا. تو بات تو وہی ہے, راستہ تو پوچھنا پڑتا ہے نا. جی بالکل یہی تھا, ایسے ہی تھا. اچھا یہ بتائیے, آپ نے کوئی ایسے شعر, ایسی کوئی غزل, کوئی نظم جو ان کو بہت پسند ہو, وہ آپ ہمیں اس کا بتا سکتی ہیں؟ بہت پسند ایک تو یہ بالیقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے, یہ بیان اکثر پڑھا کرتے تھے. میں ان کے ساتھ, کیونکہ میں ساری بچپن اکیلی ہی ان کے ساتھ رہی, تو مشاعرے میں نے جو پہلے کبھی بڑے مشاعرے ہوا کرتے تھے وہ بھی میں نے دیکھے ہوئے ہیں. اب تو مشاعرے ویسے ہوتے نہیں ہیں, وہ ایک سٹیج پہ جب گاؤ تکیے لگ کے اور شمعدان اور سارا, اور پرانے شاعر جب ہوا کرتے تھے تو ان سے بڑا لوگ فرمائش کرتے تھے. تو اس میں رقاصہ, تو اب جب کافی وہ بڑی عمر کے ہو گئے تھے تو کہتے تھے یار یہ رقاصہ میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی. تو رقاصہ لوگ سنتے تھے, ابھی تو میں جوان ہوں بھی سنتے تھے. اور زیادہ تر میں نے یہی رقاصہ کا ہی دیکھا ہے کہ وہ بڑے شوق سے لوگ کہتے تھے, شور آتا تھا رقاصہ رقاصہ. یہ جو مشہور ان کا ہے ابھی تو میں جوان ہوں, اور ملکہ پکھراج نے گایا ہے, جی کیا حفیظ صاحب کی فرمائش پہ گایا گیا تھا؟ طاہرہ سید نے بھی گایا ہے, وہ تو بہت بات دونوں کی نے, بات ہے. ہاں بہت بعد میں. شروع میں میرا خیال ہے کہ حفیظ صاحب کی فرمائش پہ نہیں گایا تھا انہوں نے, گایا تو بہت پیارا ہے, لیکن ابین کو پسند تھا جو بھی, جیسے ترانے میں بھی وہ ہر چیز میں چاہتے تھے جوش و جذبہ, ولولہ. تو کبھی ان کو لگتا تھا کہ یہ ذرا سلو ہے, ابھی تو میں جوان ہوں, وہ چاہتے تھے کہ اس میں زیادہ جوش اور جذبہ اس کی دھن میں ہونا چاہیے. لیکن میری زندگی میں جو میں نے دیکھا تو طاہرہ سید نے جب فرسٹ ٹائم گایا تھا ان کے ساتھ, تو ملکہ پکھراج صاحبہ اور طاہرہ سید آئے تھے ہمارے یہاں اسی گھر میں, اور ابا جان نے ان کو اس زمانے میں پتہ نہیں کون سا نوٹ بڑا تھا, کوئی 1000 کا تھا یا 5000 کا, یا وہ اس کو دیا, تو اس نے کہا آپ سائن کر کے دیں. تو طاہرہ سائن کروا کے لے کے گئیں, اور طاہرہ خود بڑی ویل مینرڈ اور بڑی اچھی خاتون ہے, اور ملکہ پکھراج بھی آیا کرتی تھیں. تو ابا جان بڑے خوش ہوتے تھے, بڑا پیار کیا بچی کو, بچی تھی وہ جب, ہاں وہ لے کے آتی تھیں. ان کے بیٹے شکار کرتے تھے نا, تو ہرن کا گوشت بھی آتا تھا. اچھا یہ بتائیے, حفیظ صاحب کی ادبی وارث کون ہے ان کی اولاد میں سے؟ میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں ہے, وہ افسوس کی بات ہے. آپ کو ہونا چاہیے تھا. ان کی پہلی جو بیٹیاں تھیں, ان کی وش تھی 5ویں جلد میری بیٹی کہا انہوں نے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں. ادبی وارث ہونے, حفیظ صاحب کا میں نے بہت لکھا ہے, جیسے سعودی عرب میں 25 سال ہر مہینے ایک پروگرام کرنا, اور اس کے لیے مجھ سے میں ہی لکھتی تھی. وہ کہتے ہیں نا اندھوں میں کانا راجا والی بات تھی کہ چلو
میں ہی پروگرام ارینج بھی کرتی آپ تھی. بندوں میں کانا راجا تو نہیں تھی آپ کو، تو وہ رانی اپنی کانی رانی اپنی روح کہتے تھے، آپ نے بتایا. ہاں وہ تو بہت پیار. ابا جان جتنا مجھے ابا جان پیار کرتے تھے نا، میں آپ کو، ہم نے اپنے بچوں کو نہیں کیا. مطلب بہت پیار. کس طرح کس طرح پیار کا اظہار کس طرح ہوتا تھا؟ اظہار ہوتا تھا کہ بھائی گلے لگا کے زور سے پیار کرنا، اور ہر وقت ساتھ بٹھا کے رکھنا، اور جب کھانا کھلانے کے لیے 3 کہانیاں سنانا، پھر کارٹون بن جانا. پھر ایک کہیں انہوں نے اسٹیج پہ ڈرامے بھی کیے ہوئے ہیں، تو وہ ڈرامے کا ایک کردار تھا مردہ بے حیا. وہ دہلی کے کوئی اسٹیج ڈرامے آغا حشر کے زمانے کے، وہ کردار بن کے مجھے دکھانا. پھر مجھے کوئی گھوڑا بھی بن جانا. تو اس سے زیادہ مطلب مجھے تو یاد ہے کبھی اس میں پھر ایک نوالا منہ میں جانا. میرے ان کے غصے کا کوئی اظہار آپ نے دیکھا؟ مجھ پہ کبھی انہوں نے غصہ نہیں کیا. غصے کا اظہار میں نے دیکھا ہے، کبھی کبھار اگر غصہ کریں تو بہت اونچی آواز میں بولتے تھے، لیکن مجھ سے میں نے نہیں دیکھا کہ ابا نے غصے میں مجھے دیکھا ہو یا غصہ کیا ہو. لیکن کبھی کبھی غصہ آ جاتا تھا کچھ 1-8 منٹ کے لیے کسی پہ، سب سے پہلے کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو یار، پھر ان کی پنجابی آ جاتی تھی، اردو چھوڑ دیتے تھے کہ کی کر رہا ہے تو، اے کی کیتا، اے کی کہہ رہا ہے، اس طرح نہیں ہے. تو بس اس طرح کا ہوتا تھا، لیکن بڑی جلدی اس سے معافی بھی مانگ لیتے تھے. اور بیچارے وہ کاتب بیٹھتے تھے، اور کبھی کبھار نہیں، اتنا غصہ نہیں کرتے تھے. کاتب تو ناراض ہو جاتے لیکن کبھی کبھار ایسے میں نے سنا ہے. اچھا اگر غصہ کرتے تھے، میں بیٹھی ہوں تو مجھے کہتے سوری بیٹا، ایسے مجھے وہ لگتا تھا انہیں کہ میں نے کوئی ایسا کیا کہ بچی نہ ڈر جائے. وہ جو انگریز خاتون سے شادی تھی وہ کیسے ہو گئی؟ دراصل وہ میری امی کی شادی سے بہت پہلے کا واقعہ ہے، تو یہ ان کو ہی پتہ ہوگا. امی جو تھیں ظاہر ہے کہ بیوی تھیں، تو وہ کہتی تھیں، ابا جان کہتے تھے وہ میرے پیچھے آئیں، وہ پاکستان، انڈیا تھا جب ابا جان انگلینڈ گئے تو ملاقات ہوئی تھی سر عبد القادر کے ساتھ. تو وہ ایک گورننس رکھی جاتی تھی اس زمانے میں، تو وہ ایز اے گورننس آئی تھیں، اور پھر حفیظ صاحب نے ان سے شادی بھی ہو گئی. تو بقول امی کے تو تھا کہ نہیں بھائی، وہ کہا ہوگا انہیں کہ آ جاؤ، لیکن وہ جو قصہ ہوگا وہ ابا جان کے بقول یہی تھا. ہاں تو یہ تھا اس زمانے میں میم سے شادی کرنا جی فیشن ان ہوتا تھا، جیسے آج کل بچے کہتے ہیں نا اٹس ان اٹس کول، وہ کچھ ایسا ہوگا شاید. لیکن وہ پھر ہوا یہ، ابا جان کہتے ہیں کہ ابا جان مسلمان کیا انہیں، شادی کی. پھر ابا جان نے ان پہ یہ کہا کہ تم شلوار قمیض پہنا کرو، سر پہ دوپٹہ لے کے رہا کرو. تو اس نے کہا کہ واٹ از دس، بیچاری تنگ آ گئی نا اس طرح میں ابھی. ہاں تو وہ اس طرح سے پھر انہوں نے کہا کہ بھائی میں اتنی شدید مسلمان نہیں بن سکتی، میں جا رہی، چھوڑ گئی. چھوڑ گئی. اچھا، حفیظ صاحب کی جو کتابیں یہاں ہم نے دیکھی ہیں ان میں ایک چیونٹی نامہ آپ نے دی، تو چیونٹیوں میں خصوصی دلچسپی کیسے پیدا ہوئی ان کی؟ ابا جان ایک تو یہ تھا، بڑی چونٹیاں ہوا کرتی تھیں ہمارے گھر میں، اب نہیں ہے. وہ نا گرمیوں میں لائن جا رہی ہوتی تھی چونٹیوں کی، اور وہ اپنا گھر ایک مٹی کا ہوتا تھا، اور اس میں بڑی انٹرسٹ لیتے تھے وہ. اور پھر بس انہیں قرآن پاک میں بھی چونٹی کا ذکر ہے، اور انہوں نے اس پہ ریسرچ کی، اور میں نے خود دیکھا کہ چونٹیوں کو مجھے بھی دکھا، دیکھو یہ جا رہی ہے، یہ دیکھو یہ اس کی ملکہ ہے، یہ دیکھو اس نے گھر بنایا ہے. تو وہ کافی اس میں شوق سے دیکھی. ہاں ٹائم، یہاں تک کہ ہماری شادی تھی تو انہوں نے جب کہا کہ 8 بجے برات، 6 بجے بج گئے تو انہوں نے کہا رشتہ توڑو، ختم. یہ 6 بجے بلایا تھا تو یہ 6:15 آئے یہ لوگ. انہوں نے کہا 6:15 آنے سے رشتہ ٹوٹ ہی رہا تھا. پکڑا دوستوں نے کہ حفیظ صاحب کوئی بات نہیں، آپ لڑکی والے ہیں. کہیں گے اچھا. بہت وقت کے پابند، صبح صبح اٹھنے والے، جلد سونے والے، ورزش صبح کرنے والے، واک کرنے والے، اور بہت طریقے سے کھانا کھانے والے، ہلکا کھانا، اس کے مطابق کہ گھی نہ ہو، جو آج کل ہم احتیاطیں کرتے ہیں بھجن کو ساری. یہ سب بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن
کوئی خاص ایسی بات جو آج کل کی نسلوں کو کے ساتھ آپ حفیظ صاحب کے بارے میں اچھی ان کی عادت یا ان کی ہدایت شیئر کر سکیں؟ نسلیں ہیں جس میں میرے بچے بھی شامل ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈسپلن اور امید رکھنا اپنے ملک سے, اپنی قوم سے, اپنے مذہب سے, اس کو سمجھنا. ہاں بالکل, اپنے وطن میں ہے سب کچھ پیارا. اپنے وطن میں سب کچھ ہے پیارے. خیر وہ آخری وقت تک اب کافی بے امیدی ہو گئی ہے نا, میرا خیال ہے بے امیدی, نا امیدی جو ہے وہ ہمیں اپنے بچوں کو, ہم خود اتنے بڑی عمر کے ہیں لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا ہو گیا ہے, لیکن نا امیدی. لیکن سب سے ابا جان کی زندگی سے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ محنت محنت محنت, جیسے قائد اعظم کا تھا, یہ شاید قائد اعظم کے ہی نقش قدم پہ یہ لوگ چلتے تھے. اور میں نے آخری وقت تک آخری دن تک انہیں دیکھا محنت کرتے ہوئے. ابا جان تھوڑے سے بیمار ہوئے تھے, ابا جان زیادہ بیمار نہیں ہوتے تھے, پتلے دبلے اور ایکٹیو تھے. ہاسپٹل میں کتاب بھی لکھ رہے تھے. ہاں کتاب ہمارے وقت پڑھی ہوئی. وہ کاتب بھی لے گئے, کسی ہاسپٹل گئے تھے, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کے ٹیسٹ ہم کرتے ہیں پورے, آپ کمزور ہو رہے ہیں. میں نہیں کہا تھا کمزور ہو رہے ہیں ابا جان. تو وہ ہاسپٹل جب گئے ہیں تو اس دن بھی کاتب سے لکھوایا, وہاں ہی لے گئے. آخری وقت تک مجھ سے پوچھا بچے کہاں ہیں, تم یار دیر تک کیوں ہو, یہ وہ. تو بس 5 منٹس کے بعد ان کا انتقال ہو چکا تھا. لیکن وہ اس دن بھی انہوں نے کام کیا, کاتب سے لکھوایا, باتیں کی. ایک بات بڑی کہی جاتی ہے, بلکہ کہیں مشہور ہے, کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو بادشاہی مسجد کے صحن میں اقبال کے ساتھ دفن کیا جائے. جی یہ بات ٹھیک ہے؟ جی بالکل, کہا تھا انہوں نے. پھر اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا؟ اس پہ عمل نہیں ہوا, نہیں کیا گیا. جنرل ضیاء الحق اس زمانے میں تھے, اور جب ابا جان کا انتقال ہوا ہے تو وہ شاید ملک میں بھی نہیں تھے. تو ہاں, انہیں پھر امانتاً ماڈل ٹاؤن کے قبرستان میں دفن کیا تھا. اور اس کے 10 سال بعد اب جو گریٹر علامہ اقبال پارک ہے اس میں وہ دفن ہے. ہاں, لیکن وہاں نہیں کیا, جو لوگوں کی ثوابدید ہوگی جیسے. لیکن انہوں نے کہا تھا, یہ آخری وقت میں نے خود سنا تھا, ان کی خواہش تھی. تو یہ حکومت تک یہ خواہش آپ لوگوں نے پہنچائی تھی؟ جی, وہ گورنر صاحب آئے تھے دیکھنے انہیں, جب ہاسپٹل میں تھے تو انہوں نے ان کو پیغام دیا تھا, کہا تھا انہیں. تو ان کے پھول وغیرہ شاید آئے تھے, تو ان کو جو آتے تھے ان کے ADC وغیرہ, تو ان کو کہا تھا. لیکن ان کی کوئی ہوگا ایسا, مجھے تو اس پہ کوئی وہ نہیں ہے, لیکن ہاں ابا جان کی خواہش تھی. بہت شکریہ جی, مہربانی.